اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم۔ آج ہم المومنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کریں گے۔ نام سودا رضی اللہ عنہ قریش کے قبیلہ عامر بن لوی سے تھی۔ سلسلہ نسب یہ ہے: سودا بنت زمعہ بن قیش بن عبد الشمس بن عبدل بن نصیر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی۔ ماں کا نام سموس بنت قیش تھا۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا پہلا نکاح اپنے چچا زاد بھائی حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو نہایت صالحہ طبیعت عطا کی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو انہوں نے فوراً اس پر لبیک کہا۔ ان کے سید الفطرت شوہر نے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ حبشہ کی دوسری ہجرت میں حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ بھی دوسرے مسلمانوں کے ہمراہ حبش کی طرف ہجرت کر گئے۔ کئی برسوں وہاں رہ کر مکہ واپس لوٹے، جہاں چند دنوں بعد حضرت سکران رضی اللہ عنہ نے وفات پائی اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے وفات پائی تھی۔ بن ماں کے بچوں کو دیکھ دیکھ کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک افسردہ رہتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جان نثار صحابیہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا نے ایک دن بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد میں ہمیشہ آپ کو ملول دیکھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، گھر کا انتظام اور بچوں کی تربیت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی کے سپرد تھی۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رفیق و غمگسار کی ضرورت ہے۔ اگر اجازت ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح شانی کے سلسلے میں بات کروں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منظور فرما لیا۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ اب حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئیں اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بیان کی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے بخوشی حرم نبوی بننے پر اظہار رضامندی کیا۔ ان کے والد زمعہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کر لیا اور اپنی لخت جگر کا نکاح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے 400 درہم پر خود پڑھایا۔ زرخانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ آپ اپنے پہلے شوہر حضرت سکران رضی اللہ عنہ کی زندگی میں ایک دفعہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ تکیے کے سہارے لیٹی ہیں کہ آسمان پھٹا اور چاند ان پر گر پڑا۔ انہوں نے یہ خواب حضرت سکران رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو وہ بولے: اس خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ میں عنقریب فوت ہو جاؤں گا اور تم عرب کے چاند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤ گی۔ واقعی اس خواب کی تعبیر چند دن بعد پوری ہو گئی۔ بعض روایتوں کے مطابق حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ بعض کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح شانی ہوا۔ آیت حجاب کے نزول سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ قضائے حاجت وغیرہ کے لیے باہر تشریف لے جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا خیال تھا کہ ازواج محترات کو باہر نہ نکلنا چاہیے، اس لیے وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے۔ ایک دن حضرت سودا رضی اللہ عنہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف جا رہی تھی کہ رستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل گئے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا قد بلند و بالا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پہچان لیا اور کہا: سودا رضی اللہ عنہ، تم کو ہم پہچان لیے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ سخت ناگوار گزرا اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس واقعے کے بعد آیت حجاب نازل ہوئی اور تمام خواتین پر پردے کی پابندی ہو گئی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے مزاج میں کس قدر تیزی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی ظرافت بھی تھی، جس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات محفوظ ہوتے تھے۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ کبھی کبھی وہ جان بوجھ کر بے ڈھنگے پن سے چلتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ہنس پڑتے تھے۔ ایک دن رات کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی دیر تک رکوع میں رہے۔ صبح ہو گئی تو کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات کو نماز میں آپ نے اتنی دیر تک رکوع کیا،
کہ مجھے اپنی نکسریں پھوٹنے کا اندیشہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑی دیر تک اپنی ناک سہلاتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نہایت رحم اور سخی تھیں، جو کچھ ان کے ہاتھ آتا تھا اسے نہایت ہی دریا دلی کے ساتھ حاجت مندوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ دستکار تھیں اور طائف کی کھالیں بنایا کرتی تھی، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اسے راہ خدا میں خرچ کر دیتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ان کی خدمت میں درہموں کی ایک تھیلی ہدیتاً بھیجی۔ انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا درہم۔ بولی تھیلی میں کھجوروں کی طرح؟ یہ کہہ کر تمام درہم ضرورت مندوں میں اس طرح بانٹ دیے جس طرح کھجوریں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کا سن زیادہ ہو چکا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ابھی نوعمر تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دی، جو انہوں نے خوشی سے قبول کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، میں نے کسی عورت کو جذب رقابت سے خالی نہ دیکھا سوائے سودا رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ اپنے پاکیزہ اخلاق کی حامل تھی کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سوائے سودا رضی اللہ عنہ کے کسی عورت کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی کہ اس کے جسم میں میری روح ہوتی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ 10 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج بیت اللہ میں مشروف ہوئیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج محترمات رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس حج کے بعد تمام لوگ اپنے گھر میں بیٹھے رہنا۔ چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب بنت حجاج رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی نہایت سختی سے تعمیل کی۔ دوسری ازواج محترمات رضی اللہ عنہ ادائے حج پر اس حکم کا اطلاق نہیں کرتی تھی، لیکن حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ساری عمر گھر سے باہر نہ نکلی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ فرمایا کرتی، میں حج اور عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر سے باہر نہ نکلوں گی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 22 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت سکران رضی اللہ عنہ کے صلب سے ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھا۔ انہوں نے خلافت فاروقی میں جنگ جلوہ میں شرکت کی اور نہایت ہی بہادری سے لڑ کر رتبہ شہادت پر فائز ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے 5 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے ایک صحیح بخاری میں اور 4 سنن عربیہ میں رضی اللہ عنہ۔ اور ایسی بہت سی حدیثیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔